سندس کا یہ خواب تھا کہ بس میری جو شادی ہے نا یہ تبریز کے ساتھ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ایسا تبریز کارنامہ ایجاد کرے کہ میرا جو والد ہے اور میری جو ماں ہے اس سے نفرت کرنا شروع کر دے تبریز کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے اسے کک مار دے۔ تو آج سندس کا یہ خواب پورا شروع ہو چکا ہے، بلکہ مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ سندس کا والد تبریز کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو تبریز اور تبریز کی ماں اپنا بسب اور یہ گول کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو لاڈو ہے نا یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی اور اسے جب بھی موقع ملتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی سے مریم کے ساتھ اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے۔ ایسے مریم کے پاس آتی ہے، مریم تو اپنے والد کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہوتی ہے، آ کر بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لاڈو سے کہتی ہے کہ دیکھیں کہ میرے خیال میں اب تو جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے بھائی کی جو وہ شادی کروا لیں، جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنی زندگی میں جو خوش رہنا شروع کر دے گا اور اس کے چہرے کے اوپر جو اداسی ہے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے بھائی کا جو گھر ہوگا یہ بسا رہے گا، آپ کا تو گھر ہمیشہ کے لیے اب برباد ہونے والا ہے۔ یہ نازو اپنے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا چکی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں نے مریم کو عمر سے طلاق دلوانی ہے، میں نے مریم کو اس گھر میں نہیں بسنے دینا۔ جب یہ باتیں مریم سنے گی تو مریم کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوں گے، کیونکہ بیچاری بے بس ہے۔ پہلے اس کا بھائی اس کی فیور میں آتا تھا، آج بھی کھڑا ہے، لیکن والد بھی آتا تھا، والد ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے، تو اب اس کی گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی عزت یا وہ ویلیو نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اداس ہوتی ہے اور اسے سمجھ تک نہیں آتی کہ اب وہ کرے تو کرے کیا۔ سندس بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب سے ارسل اس کی زندگی میں آیا ہے، تو اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں کی ملاقاتیں جو وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ ارسل کو اس بات کا نہیں پتا کہ بھائی نازو لاڈو آپ کی زندگی کو بھی برباد کر کے رکھ دے گی۔ اب سندس اور جو ارسل ہے ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، تو سندس ارسل کو کہتی کہ تم میری زندگی میں جو ہیرو بن کر آئے ہو، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا اور میں تبریز کے ساتھ کبھی بھی خوش نہ ہوتی۔ تو یہ باتیں جب یہاں پر سنتا ہے ارسل تو اسے جواب دیتے اور کہتا ہے کہ تم ذرا یہ سوچو کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ جو ہیرو ہے یہ ہمیشہ کے لیے آ جائے یا آنا چاہتا ہو تو آگے سے جو وہ کیا تمہارا رسپانس ہوگا، تم کیا ہاں کرو گی یا نہ کرو گی۔ تو آگے سے جب یہ باتیں سندس سنتی ہے تو سندس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ سندس تو کبھی بھی اسے انکار نہیں کرے گی، اس سے بولے گی کہ جی بالکل میں تو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں انکار کیسے کر سکتی ہوں، بس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب جس وقت ارسل جوگن اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرے گا، اپنے گھر والوں کو بولے گا تو والد تو بھاگ کر بات مان جائے گا اور ماں بھی راضی ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن ایک لڑکی جس کا نام ہے نازو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کی شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، یہ چاہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی ایسے ہی کوارے مار جائیں، لیکن میں ان کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کرتی رہوں اور اس گھر کے اندر کوئی بھی نہ آئے۔ لیکن سندس جب اس گھر کے اندر جائے گی تو سندس کے لیے مشکلات تو کھڑی ہوں گی، لیکن سندس مریم کی طرح چپ چپاتی نہیں ہے، جو بھی اس کی زبان پہ بات آئے گی یا جو بھی الفاظ آئیں گی تو اسے فوراً منہ توڑ جواب دے گی اور ایسا پھر سندس کو جو نازو ہے اسے اپنی اوقات یاد دلے گی اور ایک لمحہ ایسا آ جائے گا کہ جو نازو کی ویلیو ہے اسے مکمل طور پر ختم ہونا شروع ہو جائے گی جب سندس اس گھر میں جائے گی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ارسل اور جو سندس ایک ساتھ ہو پائیں گے یا نازو جو ہوگی ان کی جو وہ شادی کو رکوانے کی کوشش کرے گی؟ لازمی فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔